بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، پیار کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آخر کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے؟ کیوں ایک باپ اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے؟ کیوں بھائی اور بھائی میں محبت ہوتی ہے؟ کیوں بھائیوں اور بہنوں کا رشتہ پاکیزہ ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیوں دوست اپنے دوستوں کے لیے جان تک دے سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک جانور وحشی درندہ ہو تو بھی وہ اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے؟ وہ جانور جنہیں ہم پالتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا، نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پرندے جو اللہ عز و جل کے وسیع و عریض آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں، وہ پرندے بھی اپنے بچوں کی پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تربیت کرتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ان سب باتوں پر غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مخلوق ایک دوسرے پر محبت اور پیار نچھاور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، غم گساری کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں اور میری ماؤں، یہ صرف ایک جذبہ ہے جو ہمیں ایسا کرنے پر ابھارتا اور ہمیں اس کا پابند بناتا ہے، اور اسی جذبے کا نام ہے رحمت۔ اسی جذبے کا نام ہے رحمت۔ دل میں پائے جانے والے اسی احساس کا نام ہے رحمت۔ اگر دل سے رحمت نکال لی جائے تو پھر کوئی شخص حتیٰ کہ والدین بھی اپنے بچوں سے محبت نہیں کریں گے۔ یہی وہ رحمت ہے کہ جب تک دل میں ہوتی ہے انسان اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خیرخواہی کرتا ہے، دوسروں کا درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، دوسروں کی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں ان کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے پیروں میں چبھے ہوئے کانٹے کو نکالنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، بیماروں کے علاج کے لیے تگ و دو اور محنت کرتا ہے، جن کے سر پر سائبان نہ ہو ان کو سائبان مہیا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ وہ صرف اور صرف رحمت کا جذبہ ہے۔ تو آپ سوچئے، اگر مخلوق
کہ مخلوق کو تو اللہ عز و جل نے بہت ہی کم رحمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ الرحمت 100 جز فامسک عنده 99 وانزل فی الارض واحدۃ فبها يتراحم الخلق۔ اللہ عز و جل نے رحمت کے 100 حصے کیے، یہی جذبہ، احساس، دل کا وہ شعور جو ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے، ان کی مدد کرنے، ان کی ہمدردی کرنے اور اپنے جیسا خیر والا ان کو بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہی وہ جذبہ، یہ رحمت۔ اللہ عز و جل نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے 99 حصے 99 حصے اپنے پاس روکے رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سب مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحمت اور مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درندے بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں، جانور بھی بہت سوچ سمجھ کر پیر رکھتا ہے کہ کہیں اس کے بچے کے جسم پر اس کا پیر نہ پڑ جائے۔ یہ تو صرف ایک رحمت۔ تو آپ سوچئے وہ اللہ عز و جل جو ارحم الراحمین، جو سب سے بڑا رحیم ہے، جس کا نام ہی رحمان اور رحیم ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کتنی زیادہ کشادہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا خود اس کے اپنے علاوہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں ہم اسی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کتنی کشادہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کی چند مثالیں جو قرآن اور سنت میں ہمارے سامنے ہمیں حوصلہ دلانے کے لیے رکھی گئی ہیں، وہ مثالیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ کو تھوڑے سے وہ اعمال بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ان اعمال کو انجام دیا تو بہت امید ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کے آپ بھی حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے ہے تو یہ بات دلیل بھی چاہتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب تو بہت زیادہ کشادہ مغفرت والا ہے، اور مغفرت رحمت کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو تمام چیزوں پر وسیع ہے، سب کو کشادگی کے ساتھ گھیرے ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انہیں سلام کہیے، انہیں سلامتی کی دعا دیجئے، اور انہیں خوشخبری دیتے ہوئے بتائیے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ عز و جل تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنی زیادہ کشادہ ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اللہ عز و جل کا عرش جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو عرش کے آس پاس ہیں، اللہ عز و جل کے پاس ہیں، وہ اللہ عز و جل کی حمد، ثنا، تسبیح کے بیان میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے نیک مومن بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں
کس لفظ سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو اپنی رحمت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت تمام چیزوں سے زیادہ کشادہ ہے، تیرا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تیری رحمت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے اور اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اے ہمارے رب تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے کہ تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، جو تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ آیتیں جو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں صرف ایک مضمون کو بیان کرنے کے لیے ذکر کی، اور وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون یہی ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت بہت زیادہ کشادہ ہے۔ کتنی کشادہ ہے؟ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ میں اور آپ ہم سب گناہگار ہیں، صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک نہ جانے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم سے اللہ عز و جل کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت ہم سے ہوتی ہے، لیکن اللہ عز و جل کتنی بار ہم کو سزا دیتا ہے، کتنی بار وہ ہم سے ناراض ہو کر اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور فجر کی نماز نہ پڑھی ہو تو پھیپھڑوں میں سانس نہ جا رہی ہو؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ صبح ہم فجر چھوڑ کر سوئے رہے ہو تو اللہ عز و جل کہ جاؤ تم نے فجر نہیں پڑھی، آج ہم تم کو ناشتہ نہیں دیں گے؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے دروازے ہمیشہ پوری مخلوق کے لیے کھلے ہوتے ہیں، کبھی بھی اس کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ آپ کسی شخص کے ساتھ گستاخی کریں، ایک بار، دو بار، تین بار وہ معاف کرے گا اور اس کے بعد اپنے دروازے آپ کے لیے بند کر لے گا۔ لیکن اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان جائیے، ہم صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کریں، صبح و شام شریعت کی مخالفت کریں، صبح و شام ہم سے وہ اعمال ہوں جو گناہ کے دائرے میں آتے ہوں، اس کے باوجود کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ عز و جل نے اپنا رزق روک لیا کہ جاؤ تم نافرمانی کرتے ہو ہم تم کو رزق نہیں دیں گے؟ اللہ عز و جل نے ہم سے زندگی چھین لی کہ جاؤ تم نے ہماری نافرمانی کی ہم تم کو مزید جینے نہیں دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہی تو اللہ عز و جل جو فرماتا ہے یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مثالیں سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کان الرجل یمشی فی طریق فوجد غصن شوکۃ فأخرها فشکر اللہ له فغفر له۔ ایک شخص تھا، راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی جو راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اسے ہٹا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کو، کسی راہگیر کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے۔ بس اس نے وہ ٹہنی وہاں سے ہٹا دی، اللہ عز و جل نے اس کی قدردانی کی، شکر اللہ لہ، اللہ عز و جل نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ کتنی بڑی رحمت ہے! ایک چھوٹا سا کام بہانہ بن گیا اللہ کی رحمت کے حصول کا۔ کیا کیا اس نے؟ بس کانٹے دار ٹہنی سڑک پر پڑی تھی، اس نے سوچا کسی راہگیر کو تکلیف نہ پہنچے، اس نے اس ٹہنی کو ہٹایا، اللہ عز و جل نے اسی عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ دوسری مثال سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک گناہگار شخص تھا، بعض روایات میں عورت کے الفاظ ہیں، راستے سے جا رہا تھا، بہت پیاس لگی، کافی تلاش کے بعد اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے دیکھا تو کنویں کے پاس کوئی ڈول، کوئی بالٹی، کوئی برتن نہیں تھا کہ جس سے وہ پانی نکال سکتا۔ اس نے کوشش کی، کنویں میں اترا، پانی پیا، جی بھر کر سیراب ہوا، حلق تر ہوا، اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا
وہی کتا کہ اگر آپ اسے پال لیں تو آپ کا ثواب کم ہو جاتا ہے، وہی کتا کہ اگر آپ اسے پال لیں تو آپ کے گھر میں فرشتے نہیں آتے، وہی کتا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے وہاں کی گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اس کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے سوچا لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي، فنزل في البئر فأملأ خفه فأمسكه في فيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له۔ اس کے دل میں رحم آیا، اس نے سوچا کہ جس طرح پیاس کی شدت سے میں بے چین تھا، بے تاب تھا، اسی طرح پیاس کی شدت سے یہ کتا بھی بے تاب اور بے چین۔ اللہ عز و جل نے اس کے دل میں رحم ڈالا، دوبارہ سے کنویں میں اترا، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، وہ موزہ منہ میں پکڑا، اوپر کنویں کے اوپر چڑھتا ہوا آیا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ عز و جل نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ إِنَّ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ان جانوروں کے ساتھ خیر کرنے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی جاندار کے ساتھ اگر آپ نیکی کریں تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا کام تھا، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اور آپ ہوتے تو چپ چاپ نکل جاتے، لیکن دیکھیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ جس نیکی کو حقیر سمجھ کر آپ چھوڑ رہے ہو وہی اللہ عز و جل کے یہاں آپ کو رحمت کا حقدار بنا دے۔ تیسری مثال سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان الرجل یداین الناس فیقول لخادمہ اذا اتیت علی معسر فامہلہ وانظرہ فَأَرْجُو أَن يَكُونَ اللَّهُ يُمْهِلُنِي۔ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب بھی ادائیگی کی مدت پوری ہو جاتی وہ اپنے خادموں کو بھیجتا تو کہتا کہ دیکھو اس شخص کی حالت پوچھ لینا، اگر وہ قرض ادا کرنے کے قابل ہے تو لے لینا، لیکن اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دینا، بہت ممکن ہے کہ اللہ عز و جل بھی مجھے معاف کر دے۔ اس کی وفات ہوئی، اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے پوچھا بندے کیا کوئی نیک عمل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا اللہ عز و جل اس کے علاوہ تو اور کوئی نیکی نہیں ہے کہ میں تیرے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کرتا تھا، فتجاوز اللہ عنہ۔ اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اور اسے معاف کر دیا۔ چوتھی مثال سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص بہت گناہ گار تھا، اس نے اپنے علم کے اعتبار سے کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ بچوں میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، کبھی کوئی نیکی نہیں کی، مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ عز و جل مجھے پکڑے گا تو اتنی سخت سزا دے گا کہ جتنی سخت سزا وہ دنیا میں عالم میں کسی اور کو نہیں دے گا۔ چنانچہ تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد بھی یوں ہی نہیں چھوڑنا، جو بھی راکھ یا ہڈیاں باقی رہ گئیں ان کو پیس لینا، پیسنے کے بعد آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ اس کی وفات ہوئی، بچوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ عز و جل تو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا ہواؤں جو کچھ اس کے جسم کا تمہارے پاس حصہ ہے حاضر کرو، سمندر جو کچھ تمہارے پاس اس کے جسم کا حصہ ہے حاضر کرو۔ آنن فانن میں وہ آدمی جیتا جاگتا اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے پوچھا بندے تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا من خشیتک یا رب فغفر لہ، اللہ بس تیرا ڈر دل میں آ گیا تھا، بس میں ڈر گیا تھا اللہ تجھ سے،
تیرے عذاب سے، تیری سزا سے، تیری پکڑ سے، کہ پوری زندگی تو میں نے گناہوں میں گزاری ہے، اب اگر یہی منہ لے کر میں تیرے پاس آؤں گا تو تو ایسی سخت سزا دے گا کہ اتنی سخت سزا تو شاید تو دنیا میں اور کسی کو نہ دینے والا ہو۔ تو اللہ بس تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا تھا، اللہ عز و جل نے اس کو بخش دیا۔ آپ نے دیکھا یہ 4 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، چاروں ہی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں سے ہیں۔ انسان نے جو بھی وہ تھے، ہر حدیث کے آخر میں آپ نے سنا فغفر لہ فغفر لہ فغفر لہ، اللہ عز و جل نے اس بندے کے اس کام کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پہلی بات، بندہ کتنا ہی گناہگار ہو جائے اسے اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ جس نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ رہے ہو وہی نیکی آپ کو اللہ عز و جل کے یہاں رحمت کا اور مغفرت کا حقدار بنا دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت، اللہ عز و جل کی رحمت اتنی کشادہ ہے کہ جب بھی اللہ عز و جل کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے تو اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے وہ اعمال رکھتا ہوں کہ جن اعمال کے کرنے پر اللہ عز و جل سے امید ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحمت کا، محبت کا، پیار کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ تو ہماری شریعت کا قاعدہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی اچھا یا برا بدلہ اللہ کے یہاں آپ کو ملے گا۔ تو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ رحمان و رحیم بھی ان پر رحم کرتا ہے، چنانچہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماتحتوں پر رحم کریں، اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ رحمت اور پیار کا معاملہ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ والدین کی ان کی نظروں میں کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی بات ہو جائے سختی سے جھڑک کر جواب دیتے ہیں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کی بالکل قدر نہیں کرتے، ذرا ذرا سی باتوں پر بیویوں سے لڑنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو ذلیل کرنا گویا ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو جان لیجیے کہ یہ بیویاں یہ اللہ عز و جل کی آپ کے پاس امانت ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کی رحمت کا، آپ کے پیار کا، آپ کی شفقت کا، آپ کی ہمدردی کا، آپ کے ساتھ کا حقدار ہے تو وہ آپ کی بیویاں ہیں۔ تو آپ اپنی بیویوں پر رحم کیجئے، آپ اپنے بچوں پر رحم کیجئے، آپ اپنے ساتھیوں پر، اپنے ماتحتوں پر رحم کیجئے، تو یقیناً اللہ عز و جل بھی آپ کے ساتھ رحم کا، پیار کا، محبت کا معاملہ کرے گا۔ دوسرا کام، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے ایمان میں مضبوطی کے ساتھ جمنا بھی پڑے گا۔ وہ ایمان کس کام کا کہ آدمی ذرا سی بات کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دے، دنیا کے کسی لالچ میں آ کر اسے پتہ ہی نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں، دنیا کی کسی دھمکی یا ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے اسلام کو بھول جائے، تو ایسا ایمان اللہ عز و جل کو منظور نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان تو لا چکے، اب کیسا ایمان لانا؟ اب ایسا ایمان لانا کہ جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو اس ایمان پر پوری مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ عز و جل تم کو اپنی رحمت کے 2 گنے حصے سے نوازے گا۔
تو یہ دوسرا کام ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں. ہم اللہ عز و جل کو ایمان پر ثابت قدم رہ کر بتائیں، جیسے بلال نے ثابت قدمی کی مثال پیش کی، جیسے عمار نے، یاسر نے، سمیہ نے ثابت قدمی کی مثال پیش کی، جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ثابت قدمی کی مثال پیش کی، اللہ عز و جل کو ہم بھی اسی طرح اپنے ایمان میں ثابت قدم رہ کر بتائیں. تو دیکھیے کہ اللہ عز و جل ہم کو دنیا میں بھی اپنی رحمت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم اللہ عز و جل کی رحمت کے حقدار ہوں گے. تیسرا کام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر نہ ہو تو بندہ اللہ عز و جل کے رحم اور رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا. دنیا میں اللہ عز و جل ایک کافر کو بھی سب کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی اللہ عز و جل کی نظروں میں بہت زیادہ اہمیت نہیں. تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود ہم تو بہت اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھے وسائل اور ذرائع آمدنی ہمارے پاس ہے. نہیں، یہ تو دنیا کی عارضی چیزیں. اگر آپ واقعی اللہ عز و جل کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تو یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، اللہ عز و جل تم کو اپنی رحمت سے نوازے گا. چوتھی بات، یہ چوتھا کام جو ہم کو اور آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے کرنا ہے، وہ ہے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روکنا بھی چھوڑ دیں. نہیں، یہ تو اور گناہ ہوا. ایک تو آپ خود بھی نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نیکی کی رغبت نہیں دلاتے. اسی طرح بعض دفعہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بتانا چھوڑ دیں کہ بھائی یہ گناہ ہے. نہیں، آپ خود بھی کوشش کیجئے کہ آپ سے نیکیاں ہو، گناہ نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیے اور ان کو گناہوں سے روکنے کی پوری کوشش کیجئے. اگر آپ نے یہ کام کیا، امر بالمعروف، بھلائیوں کی ترغیب دینا اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت کے حقدار ہوں گے. اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، سچے خیر خواہ اور سرپرست ہیں. مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے سچے سرپرست، سچے خیر خواہ اور سچے ہمدرد ہیں. یہ ایک دوسرے کو بھلائیوں کی ترغیب دیتے، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے رکتے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں، الفاظ پر غور کیجئے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان پر رحم کرے گا. اگر اللہ ان پر رحم نہ کرے تو اور پھر کس پر رحم کرے گا؟ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ عز و جل ان پر رحم کرے گا. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اپنے ہر کام میں غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. تو ہمیں بھی یہ کام ضرور بضرور کرنا ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر امت نے امر بالمعروف، بھلائیوں کی رغبت دلانے، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم ذلا ثم لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم. اللہ عز و جل تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ اس کے بعد جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے تمہاری وہ ذلت ختم نہیں ہوگی. اور یہ بھی جان لیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ
خیر امت ہیں۔ اگر یہ کام ہم نہ کریں تو ہم کو سب سے اچھی امت ہونے کا شرف نہیں مل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے اچھی امت ہو، ہم نے تم کو لوگوں کی بھلائی کی خاطر تو دنیا میں بھیجا ہے، تم لوگوں کو بھلائیوں کی ترغیب دیتے، بھلائیوں کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہو۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اس سے جہاں بہت سے فائدے ہوں گے وہاں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اللہ عز و جل کی رحمتوں کے حقدار بنیں گے۔ پانچواں کام، زکوٰۃ کا خیال رکھیے۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ تو ہم رمضان میں دے چکے، جی الحمدللہ آپ دے چکے، اچھی بات ہے، اللہ اسے قبول کرے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ زکوٰۃ کا تعلق صرف رمضان سے نہیں، زکوٰۃ کا تعلق تو آپ کو اللہ نے جو مال دیا اس پر سال پورا ہونے سے، اس پر سال پورا ہونے سے ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کی زکوٰۃ 3-4 مہینے پہلے فرض ہو جاتی ہو وہ بلا وجہ رمضان تک زکوٰۃ کو نہ ٹالیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بس ایک اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ اندازے سے کیوں زکوٰۃ نکالیں گے؟ آپ تو ذرا سی بات کا حساب رکھتے ہیں، آپ کے پاس اپنے اور اپنے ملازمین کے اور جو کچھ آمدنی اور خرچ ہے پائی کا حساب ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ عز و جل کے راستے میں زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو پھر آپ اندازے سے زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ تو اگر آپ زکوٰۃ پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ نکالتے ہیں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت کا حقدار بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت تو تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر کشادہ ہے، اور یقیناً میں اپنی رحمت سے ان لوگوں کو نوازوں گا جو میرا تقوی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، میرا ڈر، میری نگرانی کا احساس جن کے دلوں میں ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہم بھی اگر یہ چاہتے ہوں کہ اللہ عز و جل کی رحمت کے حقدار بنے تو ہمیں بھی اپنی زکوٰۃ پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ 5 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ ان 5 کاموں کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ عز و جل بھی آپ کے ساتھ رحمت کا، پیار کا اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے، کس طرح سے اللہ عز و جل کی رحمت ہم کو اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ملتی ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت واجب ہو جاتی ہے، کہ جن اعمال کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی مغفرت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے والدین کی مغفرت کرے اور جو حیات ہو ان کو صحت اور عافیت سے رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، انہیں ہر طرح کے فتنے سے اور شر سے محفوظ و مامون رکھے۔ جو بیمار ہوں اللہ انہیں شفا دے، جو کسی تکلیف مصیبت میں مبتلا ہوں اللہ عز و جل ان کی تکلیف اور مصیبت کو دور فرمائے۔ اس ملک میں عزت کے ساتھ جینا، امن اور سلامتی کے ساتھ جینا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔